وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. محترم حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگرچہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی اور ڈھیل دے دی گئی ہے، مگر ابھی اسکولیں، مدرسے اور کالجز بند ہیں. ہمارے بچے گھروں میں ہی رہ رہے ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج کی اس مجلس میں اپنے بچوں کی نگرانی اور ان کی تربیت کے متعلق کچھ عرض کیا جائے. اس موضوع پر شہر کڑپا کے محلہ نقاش کی مسجد فاطمۃ الزہرا کے امام و خطیب مولانا صمدانی صاحب ایک مضمون پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں، ذرا اس پر غور فرمائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ. یہاں سے ان کی نصیحتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے. وہ اپنے لڑکے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تیرے والدین تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ ایسی ایسی چیزوں کو شریک کرے جس پر کوئی علمی اور یقینی دلیل نہیں ہے تو ان کی بات مت مان. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. اگلی آیتوں میں ان کی ایسی کئی اچھی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں. اچھے نیک اور اللہ والے انسانوں کی پیروی اور ان کی صحبت اختیار کرنے کے تعلق سے، نماز کی پابندی اور اس کا اہتمام کرنے کے تعلق سے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کے تعلق سے ان کی نصیحتیں ہیں. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور تکبر سے بچنے کے تعلق سے ان کی نصیحتیں ہیں. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساری نصیحتیں کوئی نئی چیز نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں کسی جگہ بیان نہ فرمائی ہو یا حدیث میں کہیں نہ آئی ہو، بلکہ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں مختلف مقامات میں بیان کی جا چکی ہیں. مگر یہاں اللہ تعالی نے حضرت لقمان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے لڑکے کو ایسی ایسی نصیحتیں فرمائی ہیں. اس میں والدین اور سرپرستوں کو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ بچوں کو صرف کھلانا پلانا، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج و معالجہ کرانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی تربیت کا خاص خیال رکھتے ہوئے اچھی باتیں سکھانا اور ان کی کوتاہیوں اور غلط حرکتوں پر روک ٹوک کرتے رہنا بے حد ضروری ہے، اور یہ کام بچپن سے ہی ہونا چاہیے. آگے مضمون سماعت فرمائیں. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسکول اب طویل عرصے تک شاید بند رہیں. اب بچوں کو طویل عرصے تک ماں باپ کی نگرانی میں گھروں میں ہی رہنا ہے. اپنے بچوں کو آنے والے دور کے لیے تیار کریں، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. ان کو اردو، انگریزی اور عربی لازمی طور پر سکھائیں. اسلامی تاریخ اور تہذیب کے بارے میں مکمل آگاہ کریں. اپنے بچوں کو لازماً ہنر سکھائیں، کوئی نہ کوئی ہاتھ کا کام جو ان کو مصروف بھی رکھے
اور جس سے آنے والے وقت میں کارآمد ہو سکیں۔ سلطان عبد الحمید کارپینٹر تھے، لکڑی سے بنایا ہوا ان کا فرنیچر آج بھی محفوظ ہے۔ سلطان سلیمان زیورات بناتے تھے، اورنگزیب بادشاہ قرآن مجید لکھتے اور ٹوپیاں بناتے تھے۔ اپنے بچوں کی جسمانی اور ذہنی طور پر لازماً ایسی تربیت کریں کہ مشکل اور نامساعد حالات میں وہ برداشت کرنے کے قابل ہوں، جس طرح بوائے اسکاٹ یا کیڈٹ کی تربیت ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے بچے بہت آرام طلب اور نازک ہیں۔ ماضی میں ہمارا تمام تر تعلیمی نظام بچوں کو دین اور ادب کے ساتھ ہنر بھی سکھاتا تھا۔ تمام مسلمان اپنے ہاتھ میں مخصوص ہنر رکھتے تھے اور ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ کوئی لوہے کا کام جانتا تو کوئی لکڑی کا، کوئی کپڑا بناتا تو کوئی چمڑے کا، کوئی مرغ بانی کرتا تو کوئی غلہ بانی یا کاشتکاری۔ آگے آنے والا دور مشکلات اور فتنوں کا دور ہے۔ اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ اب ڈگریاں ہاتھ میں لے کر کالج سے نکل کر نوکریاں تلاش کرنے کا دور ختم ہو گیا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا دوبارہ پرانی ڈگر پر واپس چلی جائے گی۔ آپ ہوش میں آ جائیں، دنیا بدل گئی ہے۔ اب دنیا دوبارہ اس ڈگر پر کبھی نہیں لوٹے گی۔ اب ہم دجالی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ کرونا ہی کیسا گھما دیا ہے، آگے کے فتنے اس سے بھی مزید سخت ہوں گے، اور یہ کوئی فرضی بات نہیں۔ ایک تو آنکھوں کے سامنے ہے، اور دوسرا ان سب حالات کی خبر افضل الرسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ یہ سب ہو کے رہے گا۔ اب بچے گا وہی جو چوکنا ہوگا، دانش مندی اور ایمان و عمل کو اختیار کرے گا۔ اس لیے ایمانی، جسمانی، روحانی، اعصابی مضبوطی بہت ضروری ہے اگر زندہ رہنا ہے اور بچنا ہے ان تمام فتنوں سے۔ تو اب ذرا جاگ جائیں۔ سامعین کرام، امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات جس طرح بچوں کے ایجوکیشن پر زور دیتے ہیں، ان کے ہوم ورک پر نظر رکھتے ہیں، اسی طرح ان کے اخلاق پر بھی نظر رکھیں گے اور فارغ اوقات میں ان کو اچھے، فائدہ مند اور بامقصد کاموں میں مشغول رکھیں گے۔ اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ آخر میں ہم اپنے قدردان سامعین و سامعات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے سچا پیغام سنا، اور امید کرتے ہیں کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس مفید معلوماتی چینل سے استفادے کی دعوت دے کر فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ حاصل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔